السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آف لائن سیشن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کرگل سے سری نگر تک۔ ہمارا ٹاپک ہے، آپ اپنی کتاب کھولیں گے پیج نمبر 72 پر۔ تو کل ہم نے کرگل کے بارے میں پڑھا، آج اسے آگے پڑھیں گے۔ کرگل میں کون کون سی جگہ آتی ہیں، کرگل کیسی جگہ پر ہے، وہاں پہ یہ بارونق قصبہ ہے۔ کرگل لداخ سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ اس میں ننگے پہاڑ اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر یہ آباد ہے، اس لیے اسے سورو ویلی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں کیا چیزیں پیداوار ہوتی ہیں کرگل میں بچوں، وہ میں نے آپ کو پڑھایا۔ چھوٹے پھل، چھوٹی خوبانیاں، سیب ہوتے ہیں وہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے سیب بہت رسیلے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ سال میں 2 فصلیں لگاتے ہیں، سال میں یہ 2 فصلیں اگاتے ہیں۔ علاقہ ملک سے یہ الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی و معاشی لحاظ سے یہ پسماندہ ہے، مگر اب وہاں پرائیویٹ سکول ہیں، اب لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں ہر ایک دفتر میں، اسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں۔ یہ تو یہاں بہت سارے سکول ہیں، اب بچے بھی وہاں۔ تو کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو ہے، وہاں پہ خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ تو اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے رائے میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے، صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والے صاف اور شفاف پانی کا دریا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریائے آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ اس دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈے کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا اور رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکلیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ کرگل میں مسلمان اور بدھ آباد ہیں، ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے اتنا پڑھا، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پھر سے۔ اگلا سبق، خدا حافظ۔